ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 7واں پارہ تلاوت کیا گیا، اس کا کچھ حصہ سورہ المائدہ میں ہے اور باقی حصہ سورۃ الانعام میں ہے۔ تو سورہ المائدہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہودیوں اور صلیبیوں نے اللہ کے دین کو جس طریقے سے بگاڑا تھا، کتابوں میں تحریف کی تھی، انبیاء کا انکار کیا تھا اور شریعت سازی کا کاروبار شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے بڑے بڑے جرائم شمار کرنے کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے ایسے کام نہیں کرنے جو یہودیوں اور نصرانیوں نے کیے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، غیظ و غضب اور اس کی لعنتیں ان کے اوپر وارد ہو گئیں۔ تو ایک بڑا مسئلہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہ کیا تھا؟ حکم بغیر ما انزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام شریعت دیے تھے تورات میں اور انجیل میں، انہوں نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے نظام وضع کر لیے، احکام، قوانین، ضابطے، ڈھانچے، زندگی گزارنے کے، مقدمات کے فیصلے کرنے کے قوانین انہوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ آیت 3 مرتبہ اس سورہ المائدہ میں اتری۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہودیوں کی عادتیں اور ان کی بغاوتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے عیسائیوں، صلیبیوں کی نافرمانیاں، بغاوتیں بیان کرنے کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فیصلے کرنا، اپنی طرف سے نظام، قوانین وضع نہ کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا یا صلیبیوں، عیسائیوں نے یہ حرکتیں کی، تو تم نے اپنے تمام معاملات میں اللہ کے حکم کو لاگو کرنا ہے، اللہ کے قانون کو تسلیم کرنا ہے اور اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر اللہ کے نازل کردہ احکام اور قوانین کے مطابق تم فیصلے نہیں کرو گے، حکومتیں نہیں کرو گے، تو پھر کافر ہو جاؤ گے، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم بن جائے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے ظلم کیا تھا کہ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نظام اور ضابطوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے نظام، ضابطے اور قوانین بنائے تھے، ایسے ہی آج مسلمانوں نے مسلمان ملکوں میں، معاشروں میں، حکومتوں میں، پارلیمنٹوں میں انہوں نے اپنے نظام اور اپنے قوانین وضع کر لیے ہیں۔ یہ عادات یہود کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بہت بڑی بغاوت قرار دیا ہے اور فرمایا اس کی وجہ سے ان پر لعنتیں مسلط ہوئی ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں، مسلمان ملکوں اور علاقوں میں بالکل یہی چیز جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے۔ وضعی قوانین اس وقت ہمارے ملکوں میں عام ہیں۔ اقتصادیات میں سود کو تحفظ حاصل ہے۔ حدود اللہ کے نظام کے مقابلے میں فوجداری نظام ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں رائج ہیں۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے طور طریقے مصر میں، شام میں، پاکستان میں اور دیگر بہت سارے ملکوں میں یہ نظام اس وقت قائم ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب بھی نہیں بچا کہ وہاں بھی
بہت سارے قوانین اسلام کو اور قرآن کو کے واضح احکامات کو ان کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے باطل کو، سود کے بینکوں کو۔ یہ میرے بھائیوں، اگر آج مسلمانوں پر وبال ہے، مسلمانوں پر آج سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، بہت زیادہ خرابیاں، مسائل ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں، تو اس کا بڑا باعث یہی ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے نظام، ہمارے قوانین یہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے منافی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت سخت اصول بیان فرمائے ہیں۔ وہ حاکم جو صاف طور پر یہ کہے کہ میں اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا، میں اس کے مقابلے میں نظام اور قانون وضع کروں گا، وہ صریح کافر ہے۔ پوری امت کے اس کے کفر پر اتفاق، تمام شارحین، مفسرین، قدماء سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے جن چیزوں میں اللہ نے حکم جاری کر دیا، حدود اللہ میں، قوانین شرعیہ، اقتصادیات میں، سیاسیات میں، معاملات میں، ان تمام چیزوں کے اندر وہ یہ کہے کہ میں تو اپنے قانون بناؤں گا، ہم اپنی پارلیمنٹوں میں قانون وضع کریں گے، ہم نہیں مانتے اللہ کے قانون کو، نبی کے ضابطوں کو، اگر وہ ایسا کہتا ہے تو صریح کافر ہے اور اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں مانتا ہوں قانون سچ ہے، اللہ کا حکم درست ہے، قانون یہی ہونا چاہیے، میرا بھی اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، کبھی تعویل کرتا ہے، کبھی مجبوریاں بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق قرار دیا۔ ان کو فرمایا کہ یہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی مجبوریاں بن گئی ہیں، نافرمانیاں ان کی گھٹی میں پڑ گئی ہیں، تو ان کو پھر ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اور سلف کی تفسیروں میں یہی چیز شامل ہے کہ صریح پوچھنا چاہیے، اور جب وہ صریح انکار کر دے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اگر وہ تعویل کرے یا مجبوری کا اظہار کرے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانے کی بجائے اس کو ظالم فاسق قرار دیا جائے، اس کو دعوت پیش کی جائے، اور اس کے اگر نہیں مانتا ترک موالات کیا جائے، اس کے لیے کھلی بات عوام کے اندر، مجلسوں کے اندر اس کے خلاف کھلی بات کی جائے، کھلی دعوت دی جائے، اور یہ رویہ جو ہے یہ اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سلف کا قاعدہ تھا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ تمام ائمہ سلف اس دور میں ہوئے ہیں جب حکومتیں گمراہ تھیں، جب حکمران اللہ کے نظام کو چھوڑ کر باطل نظاموں کے قائل ہو چکے تھے، قوانین وضع کر چکے تھے۔ عباسی دور میں معتزلی حکمران آ گئے تھے، اس سے پہلے خلافت راشدہ کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں جتنی خلافت چلی ہے ان سب میں حکم بما انزل اللہ کے ساتھ حکومت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری رہا۔ اگرچہ گناہ حکمرانوں میں پہلے بھی آئے، فسق و فجور ان کے اندر آئے، لیکن ان کی ذات کے اعتبار سے تھا۔ لیکن عباسی دور کے اندر معتدلی حکمران بن گئے، جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ضابطوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے وضعی قانون چلائے، اپنے قانون دستور بنا کے قرآن کے مقابلے میں دستور بنا کے انہوں نے دنیا میں چلائے، نافذ کیے۔ اور ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، وہ کہتے ہیں کہ عباسی دور میں معتدلی حکمرانوں نے قرآن کو، کتاب اللہ کو، شرع اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے وضعی نظام اور اپنے بنائے ہوئے دستور ملکوں کے اندر نافذ کر دیے اور اس پر حکومتیں چلانے لگے۔ تو اس کے لیے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ سلف نے سخت رویہ اختیار کیا،
صاف اور کھلی دعوت بھی ان کے سامنے پیش کی اور ان کی عوام میں سرے عام تردید کی، اور جو وہ گمراہیاں پھیلاتے تھے اس کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کو کھلا بیان کیا اور صاف کہا کہ حکومتیں گمراہ ہو چکی ہیں، یہ باطل پر چل رہی ہے اور راہ حق یہ ہے جس کی دعوت ہم تمہارے سامنے دے رہے۔ یہ علماء کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ جب ایسی حکومتیں آ جائیں، ایسے وضعی قوانین اور دستور ملکوں میں نافذ ہو جائیں، پارلیمنٹوں میں شرع اللہ کے مقابلے میں یہ اپنے نظام بنائے جانے شروع ہو جائیں، تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں میرے بھائیوں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ بعض لوگ ایک دوسری سائٹ پہ چلے گئے اور رد عمل کا شکار ہو گئے۔ یہ عمل جتنا شدید تھا گمراہی میں، وہ اتنے ہی رد عمل میں شدت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے فتوے لگائے کہ ایسے حکام کافر مرتد ہو چکے ہیں، ان کے خلاف قتال واجب ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ فتوے دیے، پہلے بھی تھے، انہوں نے بھی فتوے دیے تھے، آج بھی کچھ یہ فتوے جو ہیں وہ دینے والے موجود ہیں۔ تو راہ اعتدال سلف کا طریق کیا ہے؟ ائمہ سلف احمد بن حنبل، امام مالک، ابو حنیفہ اور تمام ایسے ائمہ کرام جو گمراہ حکومتوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں جنہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، دعوت اسلام کا فریضہ جنہوں نے ادا کیا، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ آج ہمارا طریق بھی گمراہ حکومتوں کے اندر رہ کر یہی ہونا چاہیے۔ نہ تو یہ طریقہ ہے کہ ان کے نظاموں کو قبول کر لو اور خاموشی اختیار کر لو، یہ ائمہ سلف کا طریق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ ہے کہ ان کے اوپر قتال کے فتوے دے کر لوگوں کو اکساؤ کہ اپنے ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں حکام کے خلاف بغاوتیں کر دو اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لو۔ یہ بھی رد عمل ہے۔ یہ کام کیا تھا خارجیوں نے یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے لڑائی شروع کی تھی اپنے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان حکمرانوں کے خلاف، فتوے بھی دیے، لڑائیاں بھی کی، اور امت نے ان کو خوارج قرار دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو صحیح علماء تھے، انہوں نے ائمہ سلف، انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ ان کے خلاف قتال کو واجب قرار نہیں دیتے تھے، وہ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے تھے، حکام کو بھی دعوت دیتے تھے، اور اس کے عوض ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑوں کی سزا دی گئی، سخت مشکلات اور سختیاں انہوں نے جھیل لی، بہت کچھ ہوا، لیکن انہوں نے ان گمراہ حکومتوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور اٹھانے کا حکم نہیں دیا، قتال کے واجب ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ حکام کو بھی دعوت دی اور مسلم عوام کو بھی ان کی غلطیوں سے، ان کی گمراہیوں سے آگاہ کیا اور معاشرے کو کی صحیح رہنمائی کی، اللہ کی طرف بلایا۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہی طریقہ کار ہمارے لیے صحیح اور درست ہے۔ نہ تو یہ طریقہ درست ہے کہ ان گمراہ حکومتوں کے خلاف قتال کے فتوے دے کر جوانوں کو ان کے خلاف لڑنے پر، دھماکے کرنے پر اور قتل کرنے پر ہم تیار کریں، یہ سلف کے طریقہ کار سے بالکل منافی ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں، جیسے خوارج نے بڑے بڑے فتنے برپا کر دیے، اور اس کا امت مسلمہ کو بڑا شدید نقصان ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ جہاد جو امت مسلمہ کفار کے خلاف کر رہی تھی اور مسلمانوں کا دائرہ، اسلامی حکومتوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جہاد ختم ہو گیا، ساری لڑائیاں ملکوں کے اندر شروع ہو گئی، اور آپس کے قتل و قتال، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، فتوے بازی، قتل و قتال، یہ سلسلہ شروع ہوا، جہاد ختم ہو گیا، اور جہاد کے ختم ہونے کی وجہ سے خلافت اسلامیہ قائم نہیں رہ سکی،
اور خلافت بھی ٹوٹ گئی، مسلمان کمزور پڑ گئے، کیونکہ جب جہاد رک جاتا ہے تو مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کمزوری کے نتیجے میں تاتاریوں نے آ کے بغداد پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تھا وہ بہت بڑا نقصان جو اس ذہن نے کیا، خارجی ذہن نے، فتویٰ بازوں نے، اور حکام کے خلاف، گمراہ حکمرانوں کے خلاف فتوے دے کے ان کے خلاف مسلمانوں کو قتال اور لڑائی کے لیے تیار کیا۔ اس سے یہ نقصان ہوا۔ میرے بھائیوں، شریعت بصیرت کے ساتھ مانی جاتی ہے، بصیرت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، احکام کی حکمتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، تب ان کے نتائج جو ہے وہ صحیح مرتب ہوتے ہیں۔ تو دونوں طریقے غلط ہیں۔ بعض وہ علماء جو معتزلہ کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مولویوں نے بھی حکمرانوں کے مطابق فتوے دے دیے، وہ سارے گمراہ تھے، گمراہ، ان کو امت نے علماء سو قرار دیا۔ آج کی حکومتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض مولوی حکومتوں کے رخ دیکھ کے چلتے ہیں، جو حکمران کہتے ہیں وہ ان کو بالکل تائید فراہم کرتے ہیں، گمراہیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے کام درست ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ علماء سو ہیں، امت متفق ہے ان لوگوں پر کہ بالکل ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، اور قتال لڑائی کے فتوے دینا بھی غلط ہے۔ راہ ثواب کیا ہے؟ ان حالات میں دعوت دو حکمرانوں کو، اور ننگی دعوت دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر جابر ظالم۔ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہو، کلمہ حق کہو، ڈنکے کی چوٹ کہو، نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ کسی چیز کی مصلحت کو اس طرح سامنے رکھ کر حق کو چھپاؤ، بلکہ فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ کلمہ حق کہو، چاہے اس کے عوض کتنی ہی صدائیں بھگتنی پڑیں، تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، جو بھی تمہارے ساتھ ہو جائے اس کی پرواہ نہ کرو، لیکن کلمہ حق کہو۔ یہ کلمہ حق افضل جہاد ہے، افضل جہاد ہے۔ کیا؟ کلمہ حق۔ تلوار نہیں اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کلمۃ حق، کلمہ حق کہنا جہاد۔ یہی ائمہ سلف کا طریق تھا، اور یہی ہمارا آج کا طریق گمراہ حکومتوں میں، ان فتنوں کے دور میں، پارلیمنٹوں کی قانون سازی کے دور میں، شرع اللہ کے مقابلے میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کی ڈنکے کی چوٹ ہم مخالفت کریں اور ان کی ہر بات کا رد کریں، قرآن کو پکڑ کر امت مسلمہ کی رہنمائی کریں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سورہ المائدہ کے اندر بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ شرع اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے نظام قانون بناتے ہیں، یہ سب جاہلیت کے پیروکار ہیں۔ جاہلیت، افا حکم الجاہلیت یبغون، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، سرداریاں چلتی تھیں، لوگ اپنے فیصلے اپنی خواہشوں پر کرتے تھے، لوگ ان کے فیصلے مانتے تھے۔ آج کے لوگ بھی وہی جاہلیت واپس لانا چاہتے ہیں اور قرآن کی پھیلائی ہوئی روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے نبی، آپ کے ذمے صاف صاف اور کھلا کھلا اس دین کو پہنچا دینا ہے۔ لوگ مانے یا نہ مانے، کتنا ہی برا منائیں، یہودیوں کی شرارتیں تھیں اور بہت زیادہ سازشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پرواہ نہ کرنا، دشمنوں کی پرواہ نہ کرنا، جو آسمان سے آ رہا ہے اس کو پورا پورا پہنچا دینا۔ اگر تم نے کوئی چیز نہ پہنچائی تو گویا کہ حق رسالت ادا نہ کیا، اور تبلیغ کی شکل میں، دعوت کی صورت میں آپ جو بھی کریں گے، اور جتنی بھی مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی، جتنے خطرات بھی ہوں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہی حکم امت مسلمہ کو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری امت ہے، میں اللہ کی شریعت تمہیں دے کر پہنچا کر جا رہا ہوں۔ جس تک یہ حکم پہنچ گیا، شریعت پہنچ گئی، اس کا فرض ہے ان لوگوں تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچی۔ جو کام پہلے نبی کرتے تھے آج وہ اس امت کے لوگ کریں گے۔ تو آج ہماری ذمہ داری اس دین کو پہنچا دینا، خطرات کو برداشت کرنا، بالکل نہ جھجکنا، نہ ڈرنا، نہ خوف کرنا کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی ہم سے لڑ جائے گا، کوئی بھڑ جائے گا، مصیبتیں آ جائیں گی۔ میرے بھائیو، اس دین کا حق ہے کہ ہر قسم کے خطرات کو برداشت کر کے اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچاؤ۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اہل کتاب کو بھی شریعت دی تھی، اپنا نظام دیا تھا، اور مسلمانوں تمہیں بھی اپنی شریعت دی ہے، احکام دیے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی شریعت کو دنیا میں قائم نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے عوض ان کو معطل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں، بہت زیادہ ان پر غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ فرمایا اگر وہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیتے، دنیا میں قائم کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش برسا دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر اللہ کی شریعت نافذ کر دیتے تو اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، بارشیں وقت پر ہوتی، غلے بہت زیادہ اگتے، فراوانیاں بہت زیادہ ہوتی۔ یہی بات اب امت مسلمہ کو سمجھائی گئی ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں، تم اپنے ملکوں میں اللہ کی شریعت قائم کرو، اللہ کے احکام کو نافذ کرو۔ اگر اللہ کی شریعتیں نافذ کرو گے تو اقتصادی ترقیوں کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں بڑی ترقیاں دے گا، اللہ تمہیں فراوانیاں دے گا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، تو پھر تمہارے اسلام، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی چیز کو ہم مانیں گے نہیں۔ اگر تم اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کرو گے تو کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دمکایا ہے آج کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کی عادات بتا بتا کر ان کے ذمے کیا کام تھا، آج وہی کام امت مسلمہ کے لوگوں تمہارے ذمے، اور اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے جو سزائیں انہوں نے بھگتی، اگر تم بھی نہیں کرو گے تو تم بھی وہی سزائیں بھگتو گے۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ایک تو ظلم یہ کرتے تھے، اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کرتے تھے، اور دوسرا ظلم کیا کرتے تھے، ان کے درویش، راہبان، مولوی، پادری، یہ جنہوں نے اصلاح کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، فرمایا ان کا رویہ کیا ہو گیا تھا، بس کھانے پینے پر انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں کا مال لوٹا، دین کے مسئلے سنائے، اور جو لوگوں کو پسند ہیں اور جو سخت چیزیں ہیں ان کو چھپا لیا، اور اچھی اچھی نرم نرم باتیں، بس یہ ثواب ملے گا، وہ ثواب ملے گا، یہ باتیں سنا سنا کے مال لوٹے، اپنے پیٹ بھرے، اور لوگ گمراہ ہوتے گئے، گمراہیاں پھیلتی گئیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، نافرمانیوں سے نہیں روکتے تھے، نہ حکومتوں کو روکتے تھے، نہ عوام کو روکتے تھے، بس ان کو اپنے پیٹ کی فکر تھی کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ حکام بھی تباہ ہو گئے تھے، ان کے علماء اور درویش بھی کا بھی ستیاناش ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے بڑی گمراہیاں پھیل گئیں۔
اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت پر ہے کہ اسلام کی صحیح تنظیم حکومت ہے، صحیح تنظیم حکومت ہے۔ نماز وہ قائم کرے گی، زکوٰۃ وہ قائم کرے گی، اور پھر تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام وہ کرے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ مسلمانوں کی اصلی تنظیم حکومت ہے، ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ساری ذمہ داریاں ختم کر دیں، نہ نماز قائم کریں، نہ زکوٰۃ قائم کریں، نہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کام چھوڑ دیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ترک کر دیں، تو پھر یہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے۔ یہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے کہ وہ احکام کو بتائیں، سمجھائیں، اور طاقت کے مطابق جتنا عمل کروا سکیں، جتنا عمل کر سکیں کریں۔ نماز کو قائم کرنے میں، زکوٰۃ کو قائم کرنے میں، تبلیغ و دعوت میں، جہاد فی سبیل اللہ میں وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اللہ کی شریعت کبھی معطل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں کرے گی تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور ہم جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں